اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ قلم مکی سورہ ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے نون، اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے مابین گفتگو کے لیے الفاظ کیے گئے ہیں۔ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب جو قاصد ہے، جو حضرت جبریل ہے، وہ بھی نہیں جان پاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو والقلم وما یسطرون، کہ وہ قلم جس سے وہ لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو جو قلم ہے، قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقادیر عالم کو لوح محفوظ پر تحریر فرمایا تھا، اور اس کی حیت کیسی تھی اس قلم کی، اس سے آگاہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ القلم سے مراد جنس قلم ہے، یعنی وہی جسے لکھا جاتا ہے۔ علوم میں فنون کی بات ہو، نظریات کی بات ہو، اشاعت کی بات ہو، بے شک زبان کی قوت بیانیہ میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ زبان سے ہم بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن قلم ایک ایسا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مسافتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح گزشتہ صدیوں میں علوم و فنون کے وہ دروازے کھولے گئے جو حال و مستقبل کو روشن کرتے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فضلاء، ان کے افکار، ان کے نظریات دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے، تو یہ صرف قلم ہی کر سکتا ہے۔ تو قلم کی یہاں پر قسم کھائی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ یہاں پر صرف قلم کی ہی نہیں بلکہ وما یسطرون، ان علم کے جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی گئی جو لکھتے ہیں، جو اس قلم سے صفحہ کرتاس کی زینت بناتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بھی شان کو دوبالا کیا گیا یہ کہہ کر کہ قسم ہے قلم کی اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت، پھر سیکنڈ آیت مبارکہ ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ اور جس کے اوپر جنون سوار ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے بیسیکلی یہ جواب قسم ہے، یعنی جواب دیا جا رہا ہے۔ جس طرح کفار اور مشرکین جو تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جنون کا بہتان لگاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی پہلے قلم کی اور لکھنے والوں کی، اور پھر فرمایا قسم اٹھاتے ہوئے کہ بے شک آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ محض لغو باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے اس بار گراں کو جس خوبی سے آپ نے اٹھایا ہوا ہے، جس خوبی سے آپ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمت کا، استقامت کا اور عزیمت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے میری مخلوق کے قلوب اور ذہنوں پر، یہ جو نور توحید کو روشن کیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور توحید کے یہ دل نشیں نغمے بلند ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیضیاب ہوتے ہی رہیں گے، اس لیے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کو عظیم الشان خلق سے نوازا گیا ہے، آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، کہ خالق کی زبان اپنی تخلیق کی شاہکار کی توصیف کریے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کیسا شاہکار ہے، اس کی توصیف بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا،
اس آیت کا ہر کلمہ اپنے اندر معنی و معرف کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے، اور اسی لیے ہر کلمے کو بہت باریکی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ پہلے سمجھتے ہیں خلق، خلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی خلق نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں جس میں وہ پایا جائے، اس لیے افعال جمیلہ، خصائص حمیدہ، وہ جس پر عمل پیرا ہونا آسان اور سہل ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن اس کی سہولت اور آسانی ہو جانا ایک اور الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اس وقت کہلاتا ہے جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے، یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی رہتی ہے، کان بے تکلف سنتے رہتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی رہتی ہے، اسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقوی کہ یہ سارے اوصاف کسی تردد اور توقف کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے آپ کے اخلاق شمار ہوتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ عظیم، عظیم مطلب بہت بڑا، مخلوق میں سے جس کی سرعت رفتار یا عزم بلند تک کوئی نہ پہنچ سکے اسے عظیم کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے یہاں پہ لا اعلیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں۔ اعلیٰ دو معنی کے لیے جب آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بلندی کے لیے آ رہا ہے، استعلاء کے لیے آ رہا ہے، یعنی کسی پر حاوی ہونا، چھا جانا، قابو پا لینا۔ تو یہ آیت مبارکہ کا جو مقصد ہے، جو معانی اور مفہوم اس کے نکل کر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی قبضہ ہے۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں، یہ سب مرکب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے راکب و شاہ سوار ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان امور کے لیے کسی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سارے اوصاف ذات محمدی کے اندر خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود توصیف فرما رہے ہیں یا تعریف بیان کر رہے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کی ذات کو تمام کمالات کا جامع بنایا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے جتنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، متفرق طور پر ان میں مختلف جو ہیں اوصاف، خوبیاں پائی گئی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اندر شکر تھا، حضرت ابراہیم میں خلت تھی، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص تھا، اسماعیل کا صدق تھا، یعقوب کا صبر تھا، سلیمان کی تواضع تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سب کے سب کو جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ کہ حضور اپنی ظاہری شکل و صورت اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بزرگی کا آفتاب ہے، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں، اور وہ ستارے عہد جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار اور تابانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے خلق مصطفی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا خلق قرآن ہے، کہ قرآن پاک کے اندر کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اوصاف کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن پاک کے پارے پارے میں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور ایک اور دوسرے شخص نے جب یہی سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لو، تمہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی صحیح تصویر نظر آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا ادبنی ربی تادیبا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور اس کا ادب سکھانا بہت خوب ہے کہ جب اس عہد کریم کا مؤدب ربی ہو، معلم خود رب العالمین ہو، تو پھر اس تلمیذ ارشد کے حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 10 سال نبی کریم کی خدمت کی، آقا نے مجھے کبھی اف نہیں کہا،
جو کام میں نے کیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔